بیان خاصیات ابواب صبر بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ مسئلہ آپ کے لیے پہلی مرتبہ آ رہا ہے اور اسی کتاب میں یہ بیان کیے گئے صرف میں، پھر اس کے بعد شافعی میں ہوتے ہیں، لیکن پچھلی کتابوں میں یہ مسئلہ نہیں چھیڑا گیا۔ ذرا توجہ فرمائیں، تھوڑی سی مہربانی آپ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل در بیان خاصیات ابواب۔ بدعہ کے خاصیات جمع ہے خاصیت بتشدید صاد و با مصدری، اصل اس کا ہے خاصیت، تو پھر آپس میں ادغام جس طرح ضاربیت ادغام کیا تو بن گیا خاصیت بمعنی خصوصیت۔ تو لفظ خاصیت کا اطلاق خاصے پر بطریق مبالغہ ہوتا ہے، جس طرح کہ خاصہ اسم فاعل ہے خاصتن، تو خاصے کو خصوصیت جو کہتے ہیں یہ مبالغے کے طور پر، جس طرح زید عدل یحمل بالمبالغہ ہے۔ کل سمجھی، اس لفظ کی تحقیق ہو رہی ہے۔ یہ کما فی حاشیت فاضل لاہوری، علامہ سیالکوٹی علیہ رحمہ ہے جی، ان کو فاضل لاہوری کہتے ہیں، علی شرح تلخیص و تخفیف صاد۔ باقی عرف کے اندر یہ صاد کو مخفف کر کے پڑھتے ہیں خاصیات، وگرنہ یہ خصہ یا خصوصی اسم فعل ہے، خاص مدہ یا مدوں سے ماد مادیت خاصیت، لیکن عرف کے اندر جو ہے نا صاد کو وہ کیا نام ہے تخفیف کر کے پڑھتے ہیں، سمجھائیے اے شاباش سے۔ تو لہذا خاصہ و معنی خاصیت و خاصہ و خصیصہ در عرف و اصطلاح صرفیان، اس کا مطلب کیا ہے سمجھائیے بھئی، خاصیت بھی بولتے ہیں، خاصہ بھی بولتے ہیں، خصیصہ بھی بولتے ہیں۔ در عرف و اصطلاح صرفیان معانی ابواب است۔ آج دے سارے سبق دا آج جملہ جڑا پکونے والا ہے کہ یہ جو صرفیوں کے ہاں کہا جاتا ہے نا ابواب کے خواص، اس باب کا یہ خاصہ ہے، مطلب ہوتا ہے کہ یہ باب ان معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس وزن پر جو باب آتے ہیں وہ اگر تلاش کرے تو ان معانی کے لیے وہ استعمال ہوتے ہیں، ان معنی کے لیے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ کالے نہ پو انہوں سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا ابواب کی خاصیات، ابواب کے خاصے، اس کا مطلب ہوتا ہے معانی ابواب کی شے، معانی ابواب، ابواب کے معانی۔ ایک معنی ہے ضرب مارنا، اے نہیں مراد، وہ اگوں آ رہے ہیں جی۔ تو یہ مطلب ہے کہ ابواب کے کہ اس وزن پر جو باب آتے ہیں وہ سارے جمع اگر کیے جائیں کتنے معنی بنتے ہیں، کتنے اے شاباش سے۔ ایک ہے ان کا اپنا اپنا مصدری معنی، العلم دانستن، النصر مدد کردن، الحسبان گمان کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ نہیں مراد، اور مراد ہے، سمجھی گل۔ وعظیم جا ابواب واضح جاست کے، اور اسی لیے مصنف نے شرح اصول اکبری میں بیان کیا ہے ابوردہ کہ شارع فی بیان خواصیہا و معانیہا، اس لیے جو ان کی اصول اکبری عربی میں اس کی شرح بھی بزرگوں نے آپ عربی میں کی ہے نا، وہاں جو لفظ ہے نا یہاں وہ اس طرح ہے کہ شروع ہوتے ہیں، پہلے متن ہے پھر اس کی شرح میں یہ جملہ لکھا ہے کہ مصنف شروع ہوتے ہیں ابواب کی خاصیات کے بیان میں اور ابواب کے معانی کے بیان میں، تو عطف تفسیری ڈال کر بتایا کہ خاصیات خواص سے کیا مراد ہے، اے شاباش سے۔ توجہ جی، ابن حاجب شافعی میں کہتے ہیں پس فعالہ معانی کثیرہ کے لیے ہے،
اب وہاں یہ لفظ لکھا ہوا ہے فَفَعَلَ لِمَعَانٍ کثیر. اصل میں یہ اس پر دلیلیں دے رہا ہے کہ خواص سے مراد ابواب کے معنی ہیں. کہ شافعیہ میں ابن حاجب نے یہ جملہ لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے فَفَعَلَ لِمَعَانٍ کثیرۃ. گل سمجھیا. اور ابن مالک در تسہیل و مصنف دری کتاب میں گوید کہ فَعَلَ لِمَعَانٍ کثیرۃ. فَعَلَ کڈے وفا لالا. یہ سارے باباں دے ہر ایک باب دے نام لکھے نے خاصے آ رہے نے. کٹ کا وفا لالا رانجا کڈی بیٹھے ہیں. ثلاثی مجرد پھر ثلاثی مزید پھر اگر رباعی مجرد. وفا لالا لمعان کثیرۃ. وفا لالا لمعان کثیرۃ لکھا ہے کہ نہیں؟ تو اے مطلب ہے کہ بھی خواص سے مراد کیا ہیں؟ کثیرہ یا قلیلہ وکری گل ہے. بھی خواص سے مراد کیا ہے؟ معانی ہیں. اے مطلب بھی کام ہے. اچھا جی. فَعَلَ لِمَعَانٍ کثیرہ. وبال جملہ خلاصہ کلام کے اہل فن در تفسیرش زائد از معانی ابواب نیفزودہ. کہ اہل فن نے ان کی تفسیر میں جو ابواب کے معنی ہیں ان سے زیادہ نہیں کیا. اور اتنے لکھے یا حاشیہ اور بار اور شرح اتنے متاخرین ہمی معانی را خواص و خصائص و خصیات میں گوئیں. یہ جو ابواب کے معنی ہے نا لغت میں متاخرین جو صرفی ہیں انہوں نے انہی معانی کو ان لفظوں سے تعبیر کیا ہے. کس سے؟ خواص، خصائص، خاصیات. پس معلوم شد کہ مراد از خواص معانیست بلکہ معانی اکثریہ. ولہذا چون یک معنی از باب واحد بیشتر آید آرا خاصا عام باب نامند و باب دیگر را کہ این معنی ازو کم تر آید گویند موافق آن است. یہ انہوں کو بار بار جملہ ہونا ہے کہ ایک باب میں وہ معنی کثیر استعمال ہے تو کہہ دیں گے کہ یہ اس باب کا خاصہ ہے. اور دوسرا باب اس کا وہ اس معنی میں کم استعمال ہوتا ہے تو کہیں گے کہ یہ باب اس کے موافق ہے. اب یہ آگے بار بار یہ جملے آتے رہیں گے جی. اچھا جی. لیکن مخفی نہ ماند بھئی اب یہ معنی کون سے ہیں؟ لیکن مخفی نہ ماند کہ مراد از معانی لوازم معانی ابواب است نہ عین عام. کل سمجھیو یہ جو اب یہاں معنی مراد ہے نا ان معنی سے مراد جو معانی کے لوازم ہیں یہ ان کو خاصیت ہے ابواب. پہلے سمجھائی گل ایک نے مصدری معنی وہ نہیں مراد ان کے جو اگوں چونکہ تفصیل آنی ایک تمہید سے بن رہے ابھی تک کوئی گالا کو ٹورے دیئے کہ معنی سے مراد معنی کے ابواب کے جو اپنے معنی ہیں لغوی مصدر کے جو معنی ہیں ان کے جو لوازمات ہیں ان کو خاصیات باب کہتے ہیں نہ کہ عین او معنی. اب ایک مثال سمجھیں. پس مفہوم اخراج مثلا از باب افعال. اخراج کا معنی ہے خارج کرنا. سمجھائے خارج کردن فلاں فلاں راست و تعدیت کے صادق است برو و برغیر آن عظیم باب مثل ادخال لازم عام آن است و مفہوم عام چیزیں دیگر است و مفہوم تعدیت دیگر. مع ھذا اخراج و امثال عام بدون تعدیہ یافتہ نمے شبد و کس علی ذالک الخواص الاخر. اب باب افعال ہے نا اس کا خاصہ بیان کریں گے کہ باب افعال کا خاصہ ہے تعدیت. باب افعال کا کسی بھی مجرد کو ثلاثی مجرد کو متعدی بنانا ہو تو اس کو باب افعال پہ لے. اب یہ چیزیں جو بیان ہوں گی نا یہ چیزیں یہ خواص ہیں. کیا سمجھیے؟ اب یہ نہیں مطلب کہ اخراج باب اخراج کا معنی ہے نکالنا یہ اس کا خاص ہے. یہ نہیں یہ تو اس کا لغوی معنی ہے کہ کیا بلا کہ مثال کے طور پر بھی باب افعال کا خاصہ ہے تعدیہ اور بہت سارے ہوں گے.
یعنی لازمی کو اگر متعدی کرنا ہو تو اس باب پہ لے آؤ تو وہ کیا ہو جائے گا؟ متعدی ہو جائے گا. یہ اس قسم کی گل سمجھی ہو ایسا بس ایک مسئلہ ہو گیا. اگلے پاسے وشاید کہ ہمیں است مراد بعض مدققین از معانی زائدہ در تفسیر خاصہ باب، یعنی بعض مدققین نے یہ کہا ہے کہ معنی سے مراد وہ معنی ہیں جو زائد ہوتے ہیں. زائد کا مطلب ہے کہ لغوی جو معنی ہے مصدر کا وہ تو مراد ہے ہی، ہر باب کا اپنا اپنا ہے. اور جڑی پڑھے سجے صفت المصادر سارے معنی باباں دے وہ ہو گئے لغوی معنی، لیکن انہاں تو علاوہ جڑے انہاں دے زائد معنی نے ان کو خاصیات ابواب کہتے ہیں. خاصیات ابواب کو کہتے ہیں. ایسا بس ہے. لیکن مخفی نہ ماند کہ از مصنف دری کتاب طبعا لصاحب التصریف مسامہ واقع شدہ، کیا کہ کہہ دیا ہے کہ وقوع حرف حلق را در عین یا لام خاصیت فاتحہ قرار دادا مع ھذا وقوع مذکور از قبیل لوازم معانی نیست. یعنی یہاں آگے جا کر بیان کریں گے کہ حرف حلق کا عین میں یا لام میں واقع ہونا یہ فاتحہ کا خاصہ ہے، حالانکہ یہ کو معانی کے لوازم میں سے نہیں ہے. معانی کے لوازم میں سے نہیں. یہ بات آگے آئے گی، آگے باب آئے گا نا فاتحہ ثلاثی مجرد کا. اما بالکل اگلے صفحے سے اما خاصیت فاتحہ آست کے عین یا لام او از حروف حلقیہ بود لکھا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ خاصہ نہیں ہے، یہ پھر شارح جہاں تو پھر جا کر متنبع کریں گے. ابھی شارح متنبع کر رہے ہیں کہ بھی یہ مسامت ہو گئی ہے. یہ جو کہہ دیا کہ بھی عین یا لام کا حرف حلق ہونا یہ باب فاتحہ کا خاصہ ہے، یعنی یہ کو معنی تھوڑا ہی ہے، یہ کوئی معنی تو نہیں ہے نا. اس لیے یعنی یہ وہ صاحب تصریف کی تابع داری کرتے یہ کہہ دیا ہے، لیکن یہ خاصہ نہیں ہے. معاذا وقوع مذکور از قبیل لوازم معنی نیست والے حاضا اہل فن ایرا دری جا مذکور نمے کنند. اس لیے جو باقی صرف کی کتابیں ہیں جڑے تو پڑھیاں پیچھے تو چھوٹیاں بڑیاں کتابیں ہونا چاہیے، جو صرف کی کتابیں ان میں یہ مسئلہ بیان نہیں کیا جاتا کہ باب فاتحہ کا خاصہ ہے عین یا لام میں حرف حلق کا ہونا. یہ مسئلہ انہوں نے بیان نہیں کیا. گل سمجھیا؟ بدر اصول خود علامہ سید علی اکبر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اصول اکبری میں اس مسامت پر وقوف پایا تو وقوع مذکورہ را من جملہ خاصیات نیا بردہ، خود اپنی اصول اکبری میں پھر یہ مسئلہ ذکر نہیں کیا، یہ مسئلہ ذکر نہیں کیا ایشا بس، بلکہ در ضمن ابنیاء افعال ذکر کردہ جتھے بابا دی بنامہ ذکر کی تھیا اوتھے ذکر کیتا کہ اس وزن پر آنے کے لیے ضروری ہے کہ عین یا لام کلمہ کیا ہو؟ ہلکی ہو. تو اگے علامہ جڑا بیان کیتا نا جو کچھ اے پلے بننا ہے، اگو اگلی گل ہو رہے کہ علامہ فرماتے کہ شارحین و ناظرین ای مقام را از عدم امتیاز اصلاح صرفیان وغیر شاہ خیالات عجیبہ کی کیتا نا روح دادا بعض نوشتان یہ سارا کوئی سب دو چار پانچ لینا نا جی، یہ صرف ان اعتراض بھی بعض نے کہا نہیں شارح کے ماتن کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب کہتے ہیں، یہ مطلب کو نہیں، سیدھی سیدھی گل ہے، خاصہ نہیں ہے جی. اگے چلو جی، اور آگے چل کے نا وہم چنی استحال ہر خاصہ نظر آ رہے ہیں، وہم چنی استحال ہر خاصہ نسبت ہر باب آرے باب را بنظر مجموع معانی و خواص میں تمام گفت کہ این باب بدون این ہا یافتہ نمی شود. آگے بیان کریں گے نا اس باب کے اتنے خواص ہیں تو یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ باب ان معانی یہ اس باب کے یہ خواص ہیں، یعنی ان کے علاوہ یہ باب نہیں پایا جاتا. گل سمجھیا؟ اچھا جی الاخری پھر معاذا سے پھر سوال کر دیا اس مسئلے پر کہ یہ توجیہ بھی ٹھیک نہیں. اصل میں وہ جو شارحین ان کی توجیہ کی ان پر رد کر رہے ہیں کہ بھی بعض کتابوں میں خاصے اتنے لکھے ہوتے ہیں، بعض میں اتنے لکھے ہوتے ہیں، لہذا یہ کوئی قانون نہیں بنا کہ بھئی جو نا کہ چونکہ اس باب کی اتنے خاصے ہیں لہذا اس اعتبار سے اس کے یہ خاصے ہو گئے. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. کو گل سمجھ آئی کہ نہیں؟
اے جڑے دسے نے دو چار گلاں اے پکانیاں نے جی. خاصیات سے مراد کیا؟ ان کے معانی کے لوازم، یعنی معانی کے لوازم. فصل ابواب کی خاصیات کے بیان میں، ابواب کی خاصیات کے بیان میں، فصل خاصیات ابواب کی خاصیات کے بیان میں، شاباش. فصل ابواب کی خاصیات کے بیان میں. اگے بداں بدا کے سے باب اول الابواب ان بدر کثرت در کثرت خصائص متساویت الاقدام. اقدام. صبر. اگے پڑھ دے لیکن مغالبہ خاصہ لفظ ناصر مغالبہ، غالبہ یغالب مغالبۃ، مغالبہ خاصہ ناصر. ہاں بس اگو پھر پڑھ دیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ جی، اب مسئلہ شروع ہے. علامہ سید علی اکبر شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بچوں یہ جو ثلاثی مجرد کے پہلے 3 باب ہیں، ثلاثی مجرد کے پہلے 3 باب ہیں، ان کو ام الابواب کہتے ہیں. جی. کیا کہ ثلاثی مجرد کے مجرد کے جو پہلے 3 باب ہیں ان کو ام الابواب کہتے ہیں. ام شاباش. یہ عربی میں تو اول اور اول ہوتے ہیں، لیکن فارسی میں اول ہی استعمال ہوتا ہے، خواہ مفرد ہو خواہ جمع ہو. گل سمجھی ہوں؟ وہ ایک بطور فائدہ گل کی نے. اچھا جی، یہ ام الابواب ہے. ام الابواب کا معنی، ام کا معنی ماں یا مانی مراد، یعنی اصول الابواب. کیا ہے؟ اصول الابواب کا معنی اور اصول ام الابواب، بمعنی اصل ہوتا ہے. ام بمعنی اصل ہوتا ہے. اصل ہوتا ہے. گل سمجھی؟ ام بمعنی اصل ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں. ایک یہ معنی بھی ہے منسوب طرف اصل کے، منسوب طرف اصل کے، یعنی منسوب طرف والدہ محترمہ کے. بس جویں دے پاک آئے ساری عمر اوویں ہی پاک رہے تے واپس چلے گئے، ذرا بھی علائش نال نہیں لگی. ایک معنی اے بھی امی دا سمجھ آتی پئی ہے جی. اس معنی نے ترجیح دیتی گئی ہے جی. تو ان کو ام الابواب یعنی اصول الابواب کہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ تینوں اصول الابواب کیوں؟ یہ وجہ پہلے پڑھی ہوئی ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ جو 3 باب ہے پہلے، زارابات، ناصارات، عالمہ، یہ جو 3 باب ہیں ان میں ماضی کے عین کی حرکت مضارع کی عین کے حرکت کے مخالف ہوتی ہے کہ کون نہیں ہوتی؟ ان میں ماضی کے عین کلمہ کی حرکت مضارع کے عین کلمہ کی حرکت کے مخالف ہوتی ہے. تو ماضی کا معنی علیحدہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ مضارع کا معنی. تو اب یہ جس طرح معنوی طور پر مختلف ہیں، اسی طرح لفظوں میں بھی عین کلمے کے اعتبار سے مختلف ہے. لہذا یہ 3 اس میں متفق ہیں کہ جس طرح ہمارا معنی علیحدہ علیحدہ ہے، ہماری حرکتیں بھی علیحدہ ہیں. ان میں یہ کہیں تینوں متفق ہے. چبڑا یہ تینوں اس مسئلے میں متفق ہیں. کس مسئلے میں؟ کہ جس طرح ہمارا معنی یعنی ماضی کا معنی ماضی والا، مضارع کا حال استقبال والا، اسی طرح ہمارے عین کی حرکتیں بھی مختلف. اس میں یہ تینوں متفق ہیں. اور اتفاق جو ہوتا ہے یہ اصل ہوتا ہے. اتفاق، یہ اتفاق باقی تینوں میں کوئی نہیں ہے جی. کہ ہے باقی تینوں میں معنی میں تو اختلاف، معنی میں تو متفق ہیں کہ معنی اپنا اپنا ہے، ماضی کا علیحدہ مضارع کا علیحدہ، لیکن لفظوں میں تو اختلاف کوئی نہیں ہے. ماضی مضارع کی حرکت عین کلمے کی ایک ہے. فاعلا یفعلو، فاعولا یفعولو، فاعلا یفعالو. کل سمجھیا؟ ایسا بس جی. اور ان کے اصل ہونے کی ایک اور وجہ بھی یہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ 3 بنسبت باقی کے کثیر الاستعمال ہیں. یہ تین بنسبت باقی کے کثیر الاستعمال، باقی 3 عقلی استعمال تو 9 ہے نا، 6 استعمال میں ہے نا. 3 میں عین ماضی اور مضارع کی عین کی حرکت مختلف ہے، 3 میں متفق ہے. یار کیا کہ ان کے اصل ہونے کی ایک اور وجہ بھی ہے. ان کے اصل ہونے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ اعتبار کثرت استعمال و عدم تقیید بچیز باشد. سمجھ آئیے؟ برخلاف باقی 3 ان کا اس طرح استعمال بھی نہیں ہے اور ان میں قیدیں بھی ہیں، ان میں قیدیں بھی ہیں. اچھا جی،
باقی بعض نے یہ وجہ بیان کی، اس کو کہہ رہے ہیں یہ وجہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو 3 باب ہیں پہلے یہ ام الابواب ہیں، اور کثرت خصائص میں متساویت الاقدام ہے۔ کثرت خصائص میں متساویت الاقدام، وہ جو کرے ذرا کس میں، کثرت خصائص میں متساویت الاقدام۔ ان تینوں میں 2 کی ماضی مفتوح العین ہے جی، کہ کوئی نہیں، زاربا اور ناصرہ کی، ایک کی ماضی ایک ہی ماضی مقصور ہے۔ دھیان کرے ذرا، یہ تینوں باب کس میں، کثرت خصائص میں کیا ہے، خصائص میں متساویت العین، متساویت الاقدام ہے، یعنی بہت ان کے خصائص زیادہ ہیں۔ توجہ کرنا، شارح کہتے ہیں کہ یہ جو علامہ کا جملہ ہے در کثرت خصائص متساویت الاقدام، اس سے ظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ ان تینوں میں سے ہر ایک باب جو ہے وہ سارے کے سارے برابر ہیں، کہ جتنے ایک کے خاصے ہیں اتنے دوسرے کے خاصے ہیں، اور بہت زیادہ ہیں جو حصر میں نہیں آ سکتے۔ کل سمجھیا؟ لیکن آگے لیکن والی جو عبارت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ سارے متساویت الاقدام نہیں ہیں، کہ ان میں سے جو ناصارہ ہے، ان میں سے جو ناصارہ ہے اس کا ایک خاصہ ہے مغالبہ۔ کیا خاصہ ہے؟ اس کا ایک خاصہ ہے مغالبہ۔ وہ آگے آ رہا ہے مغالبہ کیا ہوتا ہے جی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ ناصارہ کا خاصہ تو ہے مغالبہ، باقیوں کا نہیں ہے۔ کس کا؟ زاربہ کا، زاربہ کا نہیں ہے، افسانے ایشا بس۔ اس مادے نہیں مراد، چاویاں وزن مراد ہے جو اس وزن پہ آتے ہیں، جو ناصارہ کے وزن پہ آتے ہیں، ان کا ایک خاصہ ہے کیا؟ کا ایک خاصہ ہے مغالبہ۔ وہ کی بلام دی اگو تعریف آوے گی جس لئے پڑھاں گے، اجے ذرا تھوڑے صبر کر۔ تو لہذا یہ تینوں برابر نہیں ہیں، بلکہ ناصارہ ایک خاصہ ہے جو اس میں پایا جاتا ہے۔ گل سمجھیا؟ اے شابہ سے۔ اچھا جی، حالانکہ یہ مضمون از کلام قوم الاخر ثابت نیست، پس شاید کہ کلامش محمول بر ادعا و مبالغہ باشد عجب است۔ اچھا جی، الاخری مسئلہ نمبر مٹو شڈو، اما اہل فن کثرت معانی را در فعال مفتوح العین فقط ذکر کردہ اند۔ یہاں تو یہ ہے نا کہ یہ 3 باب ہو گئے نا، 2 میں ماضی مفتوح العین، ایک میں مکسور، یہ تینوں کے خاصے کثیر ہے، لیکن اشارے کہتے ہیں کہ اہل فن یعنی صرفیوں نے جو کثیر معانی بیان کیے ہیں وہ فعالہ کے کیے ہیں، خواہ فعالہ یفعلو ہو، خواہ فعالہ او یفعلو، یار آلو دا کوئی لگتا کمال ہے، 3 تے پیچھے ہونے نے جی، یہ 3 جنہیں کٹھے نے جی، جن کے ماضی مضارع مختلف ہیں۔ فعالہ جو ہے نا، فعالہ یہ 2 ہیں، فعالہ یفعلو اور فعل یفعلو، بس یفعلو نہیں، وہ تو آگے آئے گا فاتحہ۔ تو یہ جو فعالہ ہے نا مفتوح العین، اس کے معنی کثیر بیان کیے ہیں، اس کے معنی کثیر بیان کیے۔ مثلا علامہ زمخشری مفصل میں لائے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ وما کان علی فعال فہو لمعان لا یضبط کثرۃ وسعۃ، کہ وہ باب جو فعالہ کے وزن پر آتا ہے اس کے معنی بہت زیادہ ہیں جو ضبط میں نہیں آ سکتے۔ ابن حاجب نے مفصل کی جو شرح لکھی ہے، سمجھ آئی، اور جن دے وچ کافیے وچ کئی باری سوال ہے کہ کافیہ مفصل سے ماخوذ ہے، اس کی مخالفت کیوں کی ہے، کمال ہے، تو مفصل کی شرح بھی لکھی گئی ہے۔ ابن حاجب نے مفصل کی شرح میں کہا ہے کہ جب کہ ہے اخف، کون؟ یہ فعال اخف الاوزان، کہ جتنا وزن زیادہ خفیف ہوگا اتنے اس کے معنی کثیر ہوں گے، سمجھ آئیے؟ اے شابہ سے فَقَلَّ أَن يَجِيَ فِعْلٌ لَهُ مَانًا إِلَّا ذَلِكَ الْمَانَ ثَابِتٌ لَهُ، کہ جتنے بھی باقی فعل ہیں ان کے جو معنی آتے ہیں، کلام عرب میں فعالہ کا مادہ تلاش کریں وہ معنی اس میں بھی مل جاتا ہے، وہ معنی اس میں بھی مل جاتا ہے۔ یہ شرح کی علامہ ابن حاجب نے کس کی؟ مفصل کی، کس کی؟ مفصل کی۔ پلے پہیا کہ کوئی نہ، اب جڑا جز بول کر کل مراد لینا کیا مجاز ہے کہ کوئی نہیں؟ جز بول کے کل مراد لینا مجاز ہے نا، کیا مطلب ہے راجہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے مفصل پڑھی ہوئی ہے اور مفصل کی شرح بھی پڑھی ہوئی ہے، ایک جملہ تو پڑھ لیا نا۔ چلو اچھا جی،
شار رضی نے لکھا ہے کہ باب فعل لخفتہ لم یختص معنی من المعانی بل استعمل فی جمیعہا. اس نے یہ کہا ہے کہ یہ فعال چونکہ خفیف و عین کی حرکت فتح ہے نا، وہ شروع میں تفا کلمہ آخر لام ہو گیا مبنی، اصل کال عین کلمے دیے، تو چونکہ یہ خفیف ہے لہذا کسی خاص معنی کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ سب معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ لفظ جب خفیف ہو تو اس کا استعمال کثیر ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے نا تصرف وسیع ہو جاتا ہے. اسی طرح تسہیل کی شرح وغیرہ میں بھی لکھا ہوا ہے. پلے پہ کیا. اب توجہ کر فائدہ، اچھا جی، کہ ہر چند کے فعال مفتوح العین خواہ زارابہ سے ہو یا ناصارہ سے ہو یا فاتحہ سے ہو، تین ہو گئے کیونکہ ان کے آگے مضارع تین آتے ہیں. ان کے خواص بسیار ہیں، ان کے خواص بہت سے ہیں. اور وہ بیانش منصب ارباب لغت است، یہ لغت والوں نے بیان کیا ہے کہ یہ بھی کتنے معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کتنے معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ لغت والوں نے بیان کیا. اس لیے علامہ زمخشری نے مفصل میں اور متاخرین نے ان کے ذکر کے ساتھ مشغول نہیں ہوئے، لیکن مصنف رحمہ اللہ جو ہے نا وہ طالب علموں کی تسکین اور دل کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے چند معنی ذکر کیے ہیں، چند معنی ذکر کیے ہیں جو ابھی آگے آ رہے ہیں. جس نے بھی ناصر آ جائے کس کے لیے؟ مغالبہ کے لیے. آگے بیان کریں گے فاتحہ کا یہ خاصہ ہے، سمجھے، یا آگے بیان کریں گے کاروما کا یہ خاصے ہیں اور حاسبہ کے یہ خاصے ہیں، سمجھائیے. یہ جو چاند بیان کیے ہیں یہ جو خاص فعل کے، تو یہ بھی طالب علموں کا جو ہے نا یہ کچھ نہ کچھ ان کو سمجھ آ جائے. توجہ جی، دمامینی در شرح تسہیل، سبق نمبر شروع. دمامینی در شرح تسہیل میں آرد، یہ جو فعالہ کے وزن پر آتے ہیں نا، کون؟ فعالہ کے وزن پر خا فعالہ یفعلہ ہو یفعلو یا فعالہ یفعلو، یا تیسرا بھی ساتھ جوڑ دیا نا فعالہ یفعلہ فعالہ ہو. یفعلو. ان کے معنی کثیر ہیں، ان کے معنی کثیر ہیں. معنی کثیر ہیں. تو تسہیل میں، شرح تسہیل میں علامہ دمامینی نے یہ لکھا ہے کہ متعدی بودن فعال مفتوح العین اکثر باشد از لزومش بخلاف فاعل مکسور العین کے لزومش از تعدی بیشتر است. انتہا. کہ فعالہ کے وزن پر جو باب آتے ہیں اکثر یہ لازم کیا ہوتے ہیں؟ اکثر متعدی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اکثر متعدی ہوتی ہے اور لازم کم ہوتے ہیں. برخلاف جو فاعلہ کے وزن پر آتے ہیں وہ اکثر لازم ہوتے ہیں اور کم قلیل طور متعدی پر کم ہوتے ہیں. سمجھیے. جی. اچھا جی. بعض اسماء آیان مترد باشد برائے اصابت یعنی زدن و رسیدن چیزیں. چند ایک بیان کرتے ہیں، چند ایک معنی فعالہ کے، او آخر تک کم از کم 25 بیان کیتے نے معنی، ذرا سنیں دے جی. پہلا معنی برائے اصابت، یہ فعالہ کا وزن اصابت کے لیے بھی ہوتا ہے. فعالہ کا وزن اصابت کے لیے بھی ہوتا ہے. کیا معنی؟ یعنی زدن و رسیدن چیزیں بماخذ، کسی چیز کے ماخذ تک پہنچنا یا کسی چیز کو ماخذ مارنا. ان ماخذ نو پہلے پکاؤ، او فعل جیڑی مصدر کو بنیا انہوں کہندے نے ماخذ. ایتھے انہوں استعمال ہونا جی کنے لفظ ماخذ نے، مراد مصدر. تو یہ جو فعالہ ہے اس کے خواص میں سے ایک خاصہ ہے، یعنی اس کے معنی میں سے ایک معنی ہے جو معنی کو لازم ہے. کیا؟ اصابت. کہ فعالہ اصابت کے لیے. مثالیں دیں گے. اصابت کا معنی کیا ہے؟ مارنا اور پہنچنا چیزیں بماخذ. سمجھ آئیے کہ مارنا یا پہنچنا کسی چیز کو ماخذ پہنچانا. اب اس کی مثال دیکھیں. جالدہ کی جالدہ، اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اس کو کوڑا مارا. اس نے اس کو کوڑا مارا. اب جالدہ کا ماخذ ہے جلد. سمجھ آئیے. تو یہ اصابت ہے کہ اس کا جو ماخذ ہے وہ اس کے ساتھ کسی کو مارا. کیا معنی جالدہ ہوگا؟ اس نے اس کو کوڑے کے ساتھ مارا. ایک معنی. چل سمجھیا.
وَأَذَاست شَغَفَهَا حُبًّا، کہ وہ چیز جو ہے نا، یہ شاغفہ جو ہے نا حبا، کہ وہ جو چیز ہے وہ دل کے اندر پہنچ گئی. کل سمجھیا؟ اچھا جی، دوسرا معنی و برائے انالت، نظر آ رہے ہیں؟ بشک نشان لانے تو لائی ہو. یہ فعالہ انالت کے لیے بھی ہوتا ہے. یہ اب خواص شروع ہیں جو کتاب کے اندر نہیں آئیں گے، وہ آگے اور آ رہے ہیں. کس لیے ہوتا ہے فعالہ؟ فعالہ انالت کے لیے بھی ہوتا ہے. انالت کا معنی ہے اطاع ماخذ، کہ فاعل کا مفعول کو فعل کا ماخذ دینا. ماخذ دینا، فاعل کا فاعل کا مفعول کو فعل کا ماخذ دینا، یہ ہے انالت. انالت. شاہمہ، شاہم زید امرن، زید نے امر کو چربی دی. جی شاہم اس کا ماخذ ہے. جی. سمجھ ہوتی پہ کہ نہیں؟ لاحم زید امرن، زید نے امر کو لحم دیا. تو یہ ہے کیا؟ انالت، یعنی اطاع ماخذ. اطاع ماخذ. اب یہ اس کا معنی ہے. سمجھا رہے کہ نہیں آ رہے؟ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ اس نے اس کو اس نے اس کو چربی دی، اس نے اس کو گوشت دیا. اے شاباش ہے. دادورا و برائے عمل، و برائے برائے عمل، برائے عمل باماند یعنی رسانیدن ماخذ چیزیں را. اللہ اکبر. کہ برائے عمل کا مطلب ہے کہ ماخذ پہنچانا کسی چیز کو. کیا کرنا؟ کسی چیز کو ماخذ پہنچانا. ماخذ پہنچانا. دیکھیں، رامہ زید امرن، رامہ، رامہ زید امرا، رامہ کا ماخذ ہے رمح، نیزہ. کیا معنی؟ اس نے اس کو نیزہ پہنچایا، یعنی انہوں ماریا. عصا، او عصا واسے، عصا ہو، عصا زید امرن. کیا معنی؟ اس نے اس کو ماخذ پہنچایا، یعنی اس نے اس کو ڈنڈا مارا. اے مطلب پلے بھیا، عصا زید امرن کیا معنی؟ اس نے اس کو ڈنڈا مارا. زید نے امر کو ڈنڈا مارا. و گاہے برائے اتخاذ، اور فعالہ اتخاذ کے لیے بھی آتا ہے. فعالہ اتخاذ کے لیے بھی آتا ہے. معنی کیا ہے؟ ماخذ بنانا. فاعل نے فعل کا ماخذ بنایا. فاعل فاعل نے فعل کا ماخذ بنایا. جادارا زیدن، اس کا ماخذ ہے جدار. زید نے دیوار بنائی. بآرا زیدن، زید نے کنواں بنایا. اب میں نے سمجھ آ گیا؟ اتخاذ یعنی فاعل کا ماخذ کو بنانا. فاعل کا ماخذ کو بنانا. تو جادارا کا کیا معنی ہے؟ اس نے دیوار، اس نے جدار بنائی، دیوار. بآرا اس نے کنواں بنایا. اے شاباش. اور معنی فعالہ کا برائے اتخاذ ماخذ، برائے اتخاذ ماخذ، فاعل کا فعل کے ماخذ کو لینا. فاعل کا فاعل کا فعل کے ماخذ کو لینا. یہ پکا لو گے نا تو اگلے بابا دے یہ مڑ مڑ خاصے ہون گے تو ایک بار پک گئے تو پھر سوکھے ہو جائے گی. کیا کرنا بھلا؟ فاعل کا فعل کے ماخذ کو لینا. سالاسا زید نل مالا، سالاسا کا ماخذ ہے ثلث. معنی یہ ہے کہ زید نے مال کا ثلث لیا. تو کیا مطلب؟ فاعل نے فعل کا ماخذ. رابع زید نل مالا، زید نے مال کا ربع لیا. چہارم، اچھا جی ماد گرفت. وازمانی برائے جمع، فعالہ جو ہے وہ جمع کے لیے بھی آتا ہے. فعالہ فعالہ جمع کے لیے بھی آتا ہے. مثلا نازامہ زیدن، حاشارہ زیدن، دونوں کا معنی ہے زید نے جمع کیا. زید نے جمع کیا. اب یہ جمع اس میں آ گیا جی. وقریب آست آنچ دلالت پر اتصال دارد، اور اسی کے قریب ہے کہ یہ اتصال کے لیے بھی ہوتا ہے. مثلا مازا جا، ماشا جا بمانا آمیخت، اس نے ملایا. اچھا جی، فعالہ تفریق کے لیے بھی آتا ہے. فعالہ تفریق کے لیے بھی آتا ہے. فاصلہ، قاسامہ، جدا جدا کیا اس نے، تقسیم کیا اس نے جی. اور اسی کے قریب ہے کہ دلالت برکتا، مثلا قاسامہ کا معنی اس نے اس کو کاٹا، تے قاصافہ کا معنی بھی اس نے اس کو توڑا جی، رخنا کر دیا جی. ال سمجھیا؟ اچھا جی. اور مثل شک شگاف و نقب سوراخ کر و برائے اعطا،
اور اعطا کے لیے بھی آتا ہے، اور اعطا کے لیے بھی آتا ہے، یعنی فاعل کا ماخذ کسی کو دینا، فاعل کا فاعل کا ماخذ کسی کو دینا، جیسے مانحا اور ناحالا دونوں کا معنی ہے، مثال کے طور پر زید منحن تے نحل دونوں کا معنی ہے جو ہے نا بخشنا، تو زید نے عمر کو نحل اور منح دیا، یعنی اس نے اس کو کوئی شے بخشی، ایسا بس۔ و برائے منع فعالا منع کے لیے بھی آتا ہے، خاتالا اور حاضارا حضر، خاتالا خاتالہ اور حاضر، وہ تو لکھنا خاتارا اور لکھنا حاضارا، حاضارا یہ ان دونوں کا معنی کیا ہے؟ اس نے اس کو باز کیا، اس نے باز کیا۔ و برائے امتناع اور روکنے کے لیے بھی آتا ہے، امتناع کے لیے، جیسے آزا و لاجا بمانا باز ماند، امتناع من خود رکنا، آزا لاجا بمانا واپس رک گیا، اس نے وہ کام نہیں کیا۔ اور فعالا ایزا کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے باسا یا لاداغا، اور وہ فعل ہونا جڑا بھی، اس کا معنی ہے کہ اس نے اس کو کاٹا، اس نے اس کو جڑی شے بھی ہے۔ اور فاتحہ قہر کے لیے بھی آتا ہے، غلبے کا معنی، جیسے نا غلبے کے لیے آتا ہے، غلبے کے لیے، جیسے قہرا زید عمرن یا قاسارا زید عمرن، یعنی زید نے عمر پر غلبہ پا لیا جی۔ برائے دفع کسی چیز کو دفع کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے دارا دافع بمانا دور کیا اس نے۔ اور تحویل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، چیز کو بدلا دینا، جیسے قالبا بصرفا برگردا، اس نے اس کو بدلا دیا۔ اور تحول کے لیے بھی آتا ہے، یعنی پھر جانا، واپس لوٹنا، جیسے راجالا بذہبا دونوں کا معنی ہے وہ چلا گیا۔ استقرار کے معنی کے لیے بھی آتا ہے، ساکانہ اور ثوا یعنی جگہ پکڑی اس نے۔ اور سیر کے لیے بھی آتا ہے، رامالا تسعا کہ وہ دوڑا، وہ تیز چلا۔ اور ستر کے لیے بھی آتا ہے، یعنی پردہ کرنا، جیسے خوابا حاجابا مانا اس نے خیمے میں خیمہ اس نے بنایا، اس میں یعنی داخل ہوا، اور اس نے حجاب بنایا، پردہ بنایا اپنے لیے۔ سلب کے لیے بھی آتا ہے کہ ماخذ کو سلب کرنا، جیسے سالاخا کاشارا دونوں کا معنی ہے کہ اس نے چمڑی ادھیڑ دی۔ اور رمج کے معنی کے لیے آتا ہے پھینکنا، جیسے قاذافا حاذافا دونوں کا معنی ہے اس نے اس کو پھینکا جی۔ اور اصلاح کرنے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے ناساجا اس نے بنا، خاطا اس نے سیا۔ تصویت کا معنی بھی دیتا ہے، یعنی آواز نکالنی، جیسے صراخا اور ساہلا آواز نکالی اس نے جی۔ اور اسی کے قریب ہے آنچ دلالت پر قول کند ناتا کا و وعظا وغیرہا کذا فی الارتشاف والتسہیل۔ یہ جو معنی بیان ہوئے نا چند ایک، یہ آگے بھی آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں ان مصدروں کا ایک اپنا اپنا معنی ہے، ایک یہ ہے کہ اتنے معنی ان کے معنی کو لازم ہے، یہ جتنے معنی ہیں ان معنوں کو ادا کرنے کے لیے فاعلہ کے مادے موجود ہیں، فاعلہ کے مادے موجود ہیں، اتنے معنی ادا کرنے کے لیے کوئی اور باب کے مادے موجود نہیں ہیں جی۔ جتنے یہ معنی بھی ادا ہوئے ہیں نا، یہ معنی فاعلہ کے وزن پر آپ کو کلام عرب میں مثالیں ملتی ہیں جو پڑھی ہیں آپ نے ساری، لیکن یہ معنی ادا کرنے کے لیے باقی بابوں میں اتنے معنی نہیں ملتے، تھوڑے معنی ہیں۔ والتسہیل و مصنف کو گیا تو برائے تعدیہ آیت، جیسے یہ بھی متعدی کرنے کے لیے بھی آتا ہے، مثلا ایک ہے خافے یا باب، خافے یا بکسر عین، اس کا معنی ہے مخفی ہونا، اگر اس کو فعالہ بنا دے خفا تو اس کا معنی ہے مخفی کرنا، کیا کرنا؟ مخفی کرنا۔ اب یہ بھی ایک بات آ گئی کہ فعالہ متعدی کرنے کے بھی لیے ہوتا ہے، جس طرح خافے یا لازمی ہے تو خفا متعدی ہو گئے۔ اچھا جی، برائے سلب شبد اما تعین، باقی یہ جتنی مثالیں پڑھی ہیں یہ فعالہ، یہ فعالہ یفعلو ان میں کون ہے؟ فعالہ یفعلو کون ہے؟ فعالہ یفعلو کون ہے؟ تو کہتے ہیں یہ مہربانی کر کے لغت کی کتابوں سے خود تلاش کر لیں، ہم نے آپ کو اتنے فعالہ جمع کر دیے کہ اتنے معنوں میں استعمال ہے،
کل سمجھیے اے شاباش چلو جی منع کرو جی جان کے تین باب چل جی پہلے تین باب الابواب ہیں اور کثرت خصائص میں تساویۃ الاقدام ہیں